لا حد علیہ. ہاں چلیے دیکھیں، تو یہاں سے مسئلہ ہے اما القطع فالنظر فی محلہ وفی من سرق وقد عدم المحل. جہاں تک مسئلہ کاٹنے کے، ہاتھ کاٹنے کا، تو فالنظر فی محلہ، محل قطع کے سلسلے میں مسئلہ زیر نظر ہوگا. اما القطع فالنظر فی محلہ، مسئلہ محل قطع کے سلسلے میں زیر نظر ہوگا. وفی من سرقا، اور اس شخص کے بارے میں جس نے چوری تو کی لیکن محل نہیں پایا گیا، یعنی اس کا ہاتھ ہی نہیں ہے، تو اب کیا کریں گے؟ دائنا ہاتھ کاٹنا تھا، اس کے پاس دائنا ہاتھ نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ وفی من سرقا وقد عدم المحل، اور اس شخص کے سلسلے میں جو چوری کرے اور محل نہ پایا جائے، محل معدوم ہو، یعنی ہاتھ ہے ہی نہیں اس کے پاس، تو اب کیا کاٹیں گے؟ تو جہاں تک مسئلہ اما محل القطع، جہاں تک محل قطع کی بات ہے، یعنی جو ہے کاٹنے کی جگہ کیا ہوگی، کہاں سے کہاں تک کاٹیں گے. اما محل القطع، رہی بات محل قطع کی، کاٹنے کی جگہ کی، فہو الید الیمین باتفاق من القوع، تو داہنا ہاتھ ہے متفقہ طور پر کو سے، کو یعنی گٹھے سے، یعنی یہ یہاں سے جو یہ ہاتھ میں پنجے کے بعد یہ جو گٹھا رہا تھیلی میں ہے، یہیں سے ہاتھ کاٹیں گے دائنا ہاتھ. اما محل القطع فهو الید الیمین باتفاق من القوع، تو یہ داہنا ہاتھ ہے متفقہ طور پر کو سے یعنی گٹھے سے. وهو الذی علیہ الجمہور، اور اسی پر جمہور علماء ہیں. وقال قوم الاصابع فقط، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، صرف انگلیوں کو کاٹا جائے گا، ہتھیلیوں کو چھوڑ دیا جائے گا. لیکن یہ شاذ لوگ ہیں، جمہور علماء کا یہی ہے کہ یہاں گٹھے سے کاٹیں گے، کوڑ سے کاٹیں گے، صرف داہنا ہاتھ. فَأَمَّا إِذَا سَرَقَ مَنْ قَطَعَ مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى فِي السَّرِقَةِ، رہی بات اس شخص کی کہ جب کوئی شخص چوری کرے، جب چوری کرے وہ شخص جس کے داہنے ہاتھ کو چوری میں کاٹ لیا گیا. اما اذا سرق من قطعت یدہ الیمنی فی السرقہ، رہی بات اس شخص کی جس نے چوری کی اور اس کے دائنے ہاتھ کو سرقہ میں کاٹ دیا گیا. فَإِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ، تو لوگوں کا اس سلسلے میں اختلاف ہے. یعنی ایک بار چوری کی تو اس کے داہنے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا، اب دوبارہ اگر چوری کرے تو کیا کریں گے؟ کیا بایاں ہاتھ کاٹیں گے یا پیر کی طرف جائیں گے، کیا کریں گے؟ تو مسئلہ یہ کہ چوری کی اور چوری کے نتیجے میں اس کا داہنا ہاتھ کٹ گیا، تو اب دوبارہ جو چوری کی ہے تو اسے کیا سزا دیں گے؟ فَإِنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ، تو ان لوگوں کا فقہا کا اس سلسلے میں اختلاف ہے. فَقَالَ أَهْلُ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ تُقْطَعُ رِجْلُهُ الْيُسْرَى بَعْدَ الْيُمْنَى، تو اہل حجاز اور عراق کا کہنا ہے کہ اس کے بائیں پیر کو کاٹا جائے گا داہنے ہاتھ کے بعد. یعنی دایاں ہاتھ ایک بار کی چوری میں کٹ گیا، دوبارہ اگر چوری کیا اور جو ہے اور اس کے اندر تمام شروط پائے گئے نصاب وغیرہ کی جو ہیں قطع کے لیے، اس کے بائیں ہاتھ کے بجائے، بائیں ہاتھ کو نہیں بلکہ بائیں پیر کو کٹیں گے. یعنی مخالف سے دایاں ہاتھ کٹ گیا ہے تو اب بائیں پیر کی طرف جائیں گے مخالفت میں. تو اہل حجاز اور عراق کہتے ہیں تقطع رجلہ الیسری بعد الیمنی، اس کے بائیں پیر کو کاٹا جائے گا داہنے ہاتھ کے کٹنے کے بعد. وقال بعض اہل الظاہر وبعض التابعین تقطع الید الیسری بعد الیمنی، اور بعض اہل ظاہر اور بعض تابعین کا کہنا ہے کہ بائیں ہاتھ کو کاٹیں گے داہنے کے بعد. بائیں ہاتھ کو کاٹیں گے داہنے کے بعد، یہ داہنا کٹ گیا دوبارہ چوری کیا تو پھر اسی وقت جو ہے بائیں ہاتھ کو بھی کاٹ دیں گے. ولا یقطع منہ غیر ذلک، اور اس چور سے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کاٹا جائے گا.
ولا یقطع منہ غیر ذلک، اور اس سے نچوڑ سے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کاٹا جائے گا. یعنی اگر اس کے بعد 6 بارات یا چوتھی بار چوری کرے تو اب اس کے علاوہ کچھ نہیں کاٹیں گے، صرف تاوان دینا ہوگا یا کچھ سزا دی جا سکتی ہے. یہ لوگ صرف آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ایدی کا لفظ ہے، ہاتھ کاٹنے کا ذکر ہے، تو اگر دونوں ہاتھ کٹ گئے تو پھر پیر کو نہیں کاٹیں گے ظاہر دلیل کو دیکھتے ہوئے. تو کہا واختلف مالک والشافعی وابو حنیفہ بعد اتفاقہم علی قطع الرجل اليسرى بعد اليمنى. امام مالک، شافعی اور ابو حنیفہ کا اختلاف ہوا ہے ان کے متفق ہونے کے بعد داہنے ہاتھ کے بعد بائیں پیر کے کاٹنے پر. یعنی داہنے ہاتھ کے بعد دوبارہ اگر چوری کرے تو اس کے بائیں پیر کو کاٹیں گے. تو اس پر تینوں کا اتفاق ہے، امام مالک، امام شافعی اور ابو حنیفہ کا. اب اختلاف کہاں پر ہوا؟ حل یقف القطع ان سرق ثالثۃ ام لا، کہ کیا قطع رک جائے گا اگر دوبارہ شافعی اور امام ابو حنیفہ کا مسئلہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے کٹنے کے بعد دوبارہ چوری کرنے پر بایاں پیر کاٹ دیں گے. اب اس کے بعد کیا قطع کا سلسلہ موقوف ہو جائے گا اگر سہبارہ چوری کرے یا نہیں ہوگا؟ تو قال سفیان ابو حنیفہ، تو سفیان اور ابو حنیفہ کا کہنا ہے یقف رجل کے اندر قطع موقوف ہو جائے گا. وَإِنَّمَا عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ الْغُرْمُ فَقَط، اور چور کے دن میں سہبارہ چوری کرنے میں صرف تاوان دینا ہوگا، جو مال اس نے چوری کی ہے اس کو لوٹانا ہوگا صاحب مال کو. تو کہا سفیان اور ابو حنیفہ رحمہم اللہ نے کہ یقف القطع فی الرجل، رجل کے اندر قطع موقوف ہو جائے گا. وَإِنَّمَا عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ، کہا کہ اسے دن میں تیسری مرتبہ میں غرم ہے، صرف تاوان ہے. وقال مالک والشافعی، امام مالک اور شافعی نے کہا ان سرق ثالثۃ فقطعت الید الیسری ثم ان سرق رابعۃ قطعت رجلہ الیمنی. اور امام مالک اور امام شافعی کا کہنا کہ اگر سہبارہ چوری کرے تو اس کے بائیں ہاتھ کو کاٹیں گے، کیونکہ دایاں ہاتھ کٹا، دوبارہ چوری کرنے پر اس کا بایاں پیر کٹا. اب سہبارہ اگر چوری کرتا ہے تو پھر جو ہے بائیں ہاتھ کو کاٹیں گے. ان سرق ثالثۃ قطعت الید الیسری، اگر سہبارہ چوری کی ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو کاٹا جائے گا. ثم ان سرق رابعۃ، پھر اگر وہ چوری کرے چوتھی بار، کرے قطعت رجلہ الیمنی، تو اس کے بائیں پیر کو کاٹا جائے گا. یعنی اب اس کے سارے اعضاء کٹ گئے چوتھی بار ان کی چوری پر. وَقِلَ الْقَوْلَيْنِ مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ وَأَبِي بَكْرَ، اور یہ دونوں قول مروی ہیں عمر اور ابو بکر سے. دونوں قول سے مراد قول عمر و ابی حنیفہ، یعنی امام مالک اور ابو حنیفہ. ابو حنیفہ کا کچھ اور قول تھا، امام مالک کا کچھ اور ہے، لیکن دونوں قول مروی ہیں عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے. اب دلیل دیکھیے، فَعُمْدَةُ مَنْ لَمْ يَرَى إِلَّا قَطْعَ الْيَدِ، ان لوگوں کی دلیل جو صرف ہاتھ کے کاٹنے کے قائل ہیں، پیر کی طرف وہ نہیں آتے ہیں. یعنی اگر دوبارہ چوری کرے گا تو اس کے بائیں ہاتھ کو کاٹیں گے. فَعُمْدَةُ مَنْ لَمْ يَرَى إِلَّا قَطْعَ الْيَدِ، تو ان لوگوں کی دلیل جو قطع ید ہی کے قائل ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ سارق اور سارقہ کے تم دونوں ہاتھ ان دو کے ہاتھوں کو کاٹ دو.
ولم یذکر یا ولم یذکر الارجل الا فی المحاربین فقط، اللہ تعالیٰ نے ارجل کا ذکر نہیں کیا ہے مگر صرف محاربین کے اندر، محاربین جو زمین کے اندر فتنہ و فساد پھیلائیں، جو زمین کے اندر فتنہ و فساد مچائیں، ان کو محاربین کہتے ہیں۔ ہاں، تو ان کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انما جزاء الذین یحاربون، کیا ہے آگے آئے، يحاربون الله ورسوله وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں فساد مچاتے ہیں تو کیا سزا ہے ان کے لیے؟ دائیں ہاتھ کاٹو پہلے، پڑھو آگے آئے، أو يسلب، ہاں، اور تقطع أو تقطع أيديهم وأرجلهم أو من خلاف، یعنی من خلاف کا مطلب کہ دایاں ہاتھ کاٹتے ہو تو اس کے مخالف کیا ہوا؟ بایاں پیر، بایاں پیر، یا مقابل دایاں پیر ہو جائے گا تو مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے۔ تو ارجل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے صرف محاربین کی سزا کے اندر ذکر کیا ہے۔ وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَرْجُلَ إِلَّا فِي الْحَارِبِينَ فقط، اللہ تعالیٰ نے ارجل کا ذکر نہیں کیا ہے مگر صرف محاربین کے اندر۔ وَعُمْدَةُ مَنْ قَطَعَ الرِّجْلَ بَعْدَ الْيَدِ، اور ان لوگوں کی دلیل جو پیر کاٹنے کے قائل ہیں ہاتھ کے بعد، کہ ہاتھ کے بعد پیر بھی کاٹیں گے۔ وَعُمْدَةُ مَنْ قَطَعَ الرِّجْلَ بَعْدَ الْيَدِ، اور ان لوگوں کی دلیل جو پیر کاٹتے ہیں ہاتھ کے بعد، وہ روایت ہے معرویہ جو مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اُتِیَ بِعَبْدٍ سَرَقَ فَقَطَعَ يَدَهُ الْيُمْنَىٰ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غلام لایا گیا جس نے چوری کی تھی تو اس کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک غلام کو لایا گیا جس نے چوری کی تھی تو اس کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دیا گیا۔ ثم الثانیہ فقطع رجلہ، پھر دوبارہ چوری اس نے کی تو آپ نے اس کے پیر کو کاٹا۔ ثم اُتِیَ بہ فی الثالثہ، پھر اسے تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، پھر سے بارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا، فقطع یدہ الیسریٰ، تو آپ نے اس کے بائیں ہاتھ کو کاٹا۔ ثم اُتِیَ بہ فی الرابعہ، پھر چوتھی بار اسے آپ کے پاس لایا گیا تو اس کے پیر فقطع رجلہ، تو اس کے پیر کو کاٹا گیا، یعنی تو یہ چوتھا کون سا پیر کٹ گیا تھا نا، بایاں پیر کٹ گیا تھا تو دایاں پیر چوتھی مرتبہ میں کٹ گیا۔ فقطع رجلہ، تو آپ نے اس کے پیر کو کاٹ دیا، جو بچا ہوا پیر تھا۔ روی ھذا من حدیث جابر بن عبداللہ، یہ مروی ہے جابر بن عبداللہ کی حدیث سے۔ وفیہ، اور اس کے اندر ثم اخذہ الخامسہ فقتلہ، پھر آپ نے پانچویں دفعہ اس کو ماخوذ کیا تو آپ نے اسے قتل کر دیا۔ چوری کے جرم میں یہ سب کٹنے کے باوجود بھی پانچویں دفعہ چوری کر لی۔ اب ظاہر سی بات، اب کیسے چوری کی ہوگی جب سارے اعضاء کٹ چکے ہیں؟ فقتلہ، تو آپ نے اسے قتل کر دیا۔ الا انہ منکر عند اہل الحدیث، مگر یہ روایت محدثین کے نزدیک منکر، مگر یہ حدیث محدثین کے نزدیک منکر، ایسی بات ہے کہ اس کا ہاتھ بھی نہیں پیر بھی نہیں تو پھر کیسے چوری کیا، کیسے جو ہے اس میں ماخوذ ہوا؟ یہ روایت بہرحال ثابت نہیں ہے، محدثین کے نزدیک منکر ہے۔ وَيَرُدُّهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، اور اس کی تردید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول سے ہوتی ہے، هُنَّ فَوَاحِشُ وَفِيهِنَّ عُقُوبَةٌ، یہ سب فاحشہ ہیں، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں اور اس کے اندر عقوبہ ہے، سزا ہے۔ وَلَمْ يَذْكُرْ قَتْلَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا ذکر نہیں کیا۔
کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل فواحش، یہ سب فحش کام ہیں اور ان کے اندر سزا ہے، آپ نے قتل کا ذکر نہیں فرمایا۔ اور ابن عباس کی حدیث ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قطع الرجل بعد الید، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کو کاٹا ہے ہاتھ کے بعد۔ وعند مالک انہ یؤدب فی الخامسہ، اور امام مالک کے نزدیک ہے کہ پانچویں دفعہ کی چوری میں اس کی تعذیب کی جائے گی، نہیں کریں گے۔ تو عبداللہ جو روایت ہے اس سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے بعد پیر کو کاٹا، لیکن پانچویں دفعہ اگر کوئی چوری کرے تو اس سلسلے میں قتل ثابت نہیں ہے۔ مالک کے نزدیک پانچویں دفعہ میں اس کی تعذیب کی جائے گی۔ اس کے بعد دوسرا جو مسئلہ تھا کہ محل قطع ہی نہ ہو، فَإِذَا ذَهَبَ مَحَلُّ الْقَطْعِ مِنْ غَيْرِ سَقَطٍ بِأَنْ كَانَتِ الْيَدُ شَلَّاءَ فَقِيلَ فِي الْمَذْهَبِ ينتقل القطع الى اليد اليسرى، کہا کہ جب محل قطع ہی ختم ہو جائے بغیر چوری کے، جب محل قطع ہی ختم ہو گیا ہو بغیر چوری کے، اس طور پر کہ اس کا ہاتھ شلہ ہو یعنی کٹا ہوا ہو، ہاتھ تھا ہی نہیں پہلے سے، اس طور پر کہ وہ مقتول ید تھا، تو جب محل قطع ختم ہو جائے بغیر چوری کے، اس طور پر کہ اس کا ید جو ہے پہلے سے کٹا ہوا ہے یا پیدائشی طور پر نہیں ہے، فقیل فی المذہب، تو کہا گیا مذہب میں کہ قطع منتقل ہوگا الی الید الیسریٰ، ید یسریٰ کی جانب، تو قطع منتقل ہو جائے گا ید الیسریٰ کی جانب، ہاتھ بچا ہوا ہے، اور ایک قول ہے پیر کی طرف، اس ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، پیر کی طرف جائیں گے، جیسا کہ پہلے بھی اختلاف ہوا تھا کہ دائیں ہاتھ کے بعد بائیں پیر کی طرف جائیں گے، تو جب دایاں ہاتھ ہے ہی نہیں تو اس لیے اب بائیں پیر کا نمبر ہے، تو ایک قول یہ ہے کہ وہ رجل کی طرف جائیں گے۔ اختلف فی موضع القطع من القدم، اب جب پیر کاٹیں گے تو پیر کہاں سے کاٹیں گے؟ اگر پیر کاٹنے کی ضرورت پڑے دوسری بار میں تو اب پیر کو کہاں سے کاٹیں گے؟ اختلف فی موضع القطع من القدم، کا قدم میں سے قطع کے جگہ کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے۔ فقیل یقطع من المفصل الذی فی اصل الساق، کہ اس کو جو ہے اس جوڑ سے، اس مفصل سے کاٹا جائے گا جو پڈلی کی اصل میں ہے، یعنی نیچے جو پڈلی جہاں تک جاتی ہے، نیچے جہاں سے پڈلی شروع ہوتی ہے وہاں سے جو ہے اسی جوڑ سے کاٹیں گے۔ یقطع من المفصل الذی فی اصل الساق، پڈلی کی جڑ میں جو جوڑ ہے وہاں کاٹیں گے، یعنی صرف قدم کا حصہ، پڈلی پوری بچی رہے گی۔ وقیل یدخل الکعبین فی القطع، کہ دونوں ٹخنے یہ قطع کے اندر داخل ہوں گے، یعنی جو جوڑ سے کاٹیں گے تو جوڑ سے کاٹنے کی ایک صورت یہ ہے کہ ٹخنے چھوڑ کر کے نیچے کا حصہ جو جوڑ جو ہے اس کو الگ کر دیں، اور یہاں ایک قول یہ ہے کہ نہیں، دونوں ٹخنے بھی قطع کے اندر شامل ہوں گے۔ یدخل الکعبان فی القطع، دونوں ٹخنے یہ قطع کے اندر داخل ہوں گے۔ وقیل لا يدخلان، اور ایک قول یہ کہ داخل نہیں ہوں گے۔ وقیل انہا تقطع من المفصل الذی فی وسط القدم، اور ایک قول یہ ہے کہ اس جوڑ سے کاٹا جائے گا جو پیر کے درمیان میں ہے، یعنی جو گھٹنے کا جو جوڑ ہے یہاں سے پیر الگ کریں گے۔ وقیل انہا تقطع، اور ایک قول یہ ہے کہ کہا جو پیر کاٹا جائے گا اس جوڑ سے جو درمیانی قدم میں ہے۔ واتفقوا علی ان لصاحب السرقہ ان یعفو عن السارق، اور فقہا کا اتفاق ہے کہ جو ہے صاحب سرقہ کے لیے ہے کہ وہ چور کو معاف کر دے، چوری کرنے والے کو درگزر کر دے، لیکن کا معلوم یرفع ذلک الی الامام، اس سے پہلے کہ امام تک وہ معاملہ پہنچایا گیا ہو۔ معلوم یرفع ذلک الی الامام، اس وقت تک جب اس کا معاملہ امام تک نہ پہنچایا گیا ہو۔
تو فقہا کا اتفاق ہے اس بات پر کہ صاحب سرقہ کے لیے ہے کہ وہ سارق کو، چور کو درگزر کر دے، چور کو معاف کر دے۔ اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو قطع وغیرہ اس پر نہیں ہوگا، لیکن جب تک امام تک معاملہ نہ پہنچا ہو۔ کیا دلیل ہے؟ لما روی عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، جو مروی ہے عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کے واسطے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعافوا الحدود بینکم فما بلغنی من حد فقد وجب، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم آپس میں حدود کو معاف کرو، یعنی وہ جرائم جس میں حد واجب ہو تو اس کو تم آپس میں درگزر کرو، معاف کرو۔ فما بلغنی من حد، تو جو بھی مجھ تک پہنچ جائے حد کو واجب کرنے والا جرم، فقد وجبا، تو اس کا نفاذ ضروری ہے۔ یعنی اگر امام تک وہ معاملہ پہنچ گیا تو نفاذ ضروری ہے۔ امام تک پہنچنے سے پہلے اگر کسی کا مال چوری ہوا تو اس کو وہ معاف کر سکتا ہے۔ تعافوا الحدود بینکم، تم آپس میں حدود والے جرائم کو معاف کرو، تو جو بھی حد کو واجب کرنے والا جرم تک پہنچے گا فقد وجب، تو اس کا نفاذ ضروری ہوگا۔ وقولہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، لو کانت فاطمہ بنت محمد لاقمت علیہا الحد، کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں ان پر حد قائم کرتا۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صفوان کے لیے، حل کان ذلک قبل ان تأتینی بہ، تم نے ایسا جو ہے اس چور کو میرے پاس لانے سے پہلے کیوں نہیں کیا؟ حل کان ذلک، تم نے چور کو درگزر کرنا، معاف کرنا پہلے کیوں نہیں کیا کہ مجھ سے، بلکہ میرے پاس چور کو حاضر کرتے اس سے پہلے تمہیں کرنا چاہیے۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری حدیث نیچے موجود ہے، ابھی آ رہی ہے۔ وَاخْتَلَفُوا فِي السَّارِقِ يَسْرِقُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ فَيُرْفَعُ الْيَمَامُ وَقَدْ وَهَبَهُ صَاحِبُ السَّرِقَ مَا سَرَقَهُ، اور فقہا کا اختلاف ہے اس چور کے سلسلے میں جو چوری کرے ایسی چیز جس کے اندر قطع واجب ہو۔ فقہا کا اختلاف ہے اس چور کے سلسلے میں جو چوری کرے وہ چیز جس کے اندر قطع واجب ہے، پس اس کا معاملہ امام تک پہنچا دیا گیا، امام تک اس کا معاملہ پہنچایا گیا۔ وقد وهبه صاحب السرقہ ما سرقہ، صاحب سرقہ نے اس مال کو جو اس نے چوری کی ہے اسے ہبہ کر دیا، جو کچھ ہے جو چوری کی تھی کہا جو ہے یہ میری طرف سے اسے ہبہ ہے، اسے عطیہ ہے۔ تو فقہا کا اختلاف ہے اس چور کے سلسلے میں جو چوری کرے وہ چیز جس میں قطع واجب ہے، پس امام تک معاملہ پہنچایا گیا۔ وقد وہبہ صاحب السرقہ، اور صاحب سرقہ نے چور کو وہ چیز ہبہ کر دی جو اس نے چوری کی ہے، او وہبہ لہ بعد الرفع، یا معاملہ پہنچانے کے بعد صاحب سرقہ اس مال سے ہبہ کر دے، وقبل القطع، اور ہاتھ کاٹنے سے پہلے امام تک معاملہ پہنچ گیا اس کے بعد اسے ہبہ کر رہا ہے، ہاتھ بھی نہیں کاٹا گیا تو کیا کریں گے؟ فقال مالک والشافعی علیہ الحد، امام مالک امام شافعی کہتے ہیں کہ اس پر حد ہوگا، یعنی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ کیوں؟ کیا دلیل ہے؟ لِأَنَّهُ قَدْ رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ، اس لیے کہ امام تک اس کا معاملہ پہنچا دیا گیا ہے، اس لیے کہ امام تک اس کا معاملہ پہنچ چکا ہے، اس نے چوری کی ہے تو لہذا اس چوری کے جرم میں نفاذ ضروری ہے۔ وقال ابو حنیفہ و طائفہ، اور ابو حنیفہ اور ایک طائفہ کا کہنا کہ لا حد علیہ، کہ اس پر حد نہیں ہے، کیونکہ جو مال چوری کی تھی اب وہ چوری کا مال نہیں رہا، وہ اس کو جو ہے ہبہ کر دیا گیا، اس کا وہ مالکانہ حق ہو گیا۔ دلیل کیا ہے؟ فعمدۃ الجمہور، جمہور علماء کی دلیل یعنی امام مالک اور شافعی کی دلیل، فعمدۃ الجمہور، جمہور علماء کی دلیل حدیث مالک عن ابن شہاب عن صفوان ابن عبد اللہ
نے صفوان ابن امیہ انہ قیل لہ، ابن شہاب الزہری سے روایت ہے، وہ سفیان بن عبداللہ بن صفوان بن امیہ سے روایت کرتے ہیں، انہ قیل لہ کہ ان سے یہ بات کہی گئی، ان من لم یہاجر ہلکا، بے شک وہ شخص جس نے ہجرت نہیں اختیار کی تو وہ ہلاک ہوگا، وہ ہلاک ہو گیا، بے شک وہ شخص ہلاک ہو گیا جس نے ہجرت اختیار نہیں کی۔ فقدم صفوان بن امیہ الی المدینہ، تو صفوان بن امیہ ہجرت کر کے مدینہ آ پہنچے، فنام فی المسجد وتوسد رداء، تو وہ مسجد میں سو گئے اور انہوں نے ایک چادر بطور تکیہ لگا لی، تو مسجد میں سو گئے وتوسد رداء، اور ایک چادر بطور تکیہ لگائی، فجاء سارق فاخذ رداءہ، تو ایک چور آیا اور اس نے ان کی چادر چرا لی، تو ایک چور آیا اور اس نے ان کی چادر چرا لی، فاخذ صفوان السارق فجاء به الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صفوان نے چور کو پکڑا اور اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو صفوان نے چور کو پکڑا اور اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فامر به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تقطع یدہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چور کی بابت حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، ان تقطع یدہ، کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، فقال صفوان، تو صفوان نے کہا، لم ارید ھذا یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول میرا یہ ارادہ نہیں تھا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، لم ارید ھذا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا یہ ارادہ نہیں تھا، ہوا علیہ صدقہ، یہ چادر اس کے لیے صدقہ ہے، میں ہبہ کر رہا ہوں، اس کے اوپر صدقہ ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحل قبل ان تاتینی بہ، تو تم نے اسے ہبہ یا صدقہ کیوں نہیں کیا قبل کہ تم اسے میرے پاس لے کر کے آتے، فحل قبل ان تاتینی بہ، تو اس سے جمہور علماء نے استدلال کیا ہے، بس رہنے دو۔ شیخ محلے کا پیر میں کیا؟ محلے قط پیر میں یہ جو جوڑ ہے پیر کا اور پیر کا قدم جس کو بولتے ہیں قدم، اور جو پڈلی کا جو جوڑ ہے اسی جوڑ سے کاٹیں گے۔ جی، اور اگر 4 مرتبہ چوری کرے تو ہی بے ترتیب جو حدیث میں آیا ہے مرسل